اور اس سورت کی آیت نمبر 60, 61, 62, 63 اور 64 ان 5 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بات 5 مرتبہ کہی. ان 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک سوال 5 مرتبہ کیا. جب پارہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. آپ بھی پڑھیں گے تو آپ کو یہ بار بار نظر آئے گا, تو 5 مرتبہ نظر آئے گا. اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ, کیا کوئی اور معبود ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ یہ بات اللہ تعالیٰ نے 5 مرتبہ یہ سوال کو 5 آیتوں کے اندر دہرایا ہے. کتنا اہم سوال ہے جس کو اللہ رب العالمین نے 5 مرتبہ دہرایا. لیکن اس سے بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی آیت کریمہ میں یہ سوال دہرا رہے ہیں تو آیت کا اختتام الگ الگ انداز میں کر رہے ہیں. یعنی آیت کی جب آخر میں ایک الگ ہی بات ہے. تو کیا بات ہے وہ بتا رہا ہوں. پہلی مرتبہ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ, کیا کوئی اور معبود ہے عبادت کے لائق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی؟ یہ کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ پہلی آیت کی جو اختتام کر رہے ہیں, آیت کو ختم کر رہے ہیں, تو کہہ رہے ہیں بل ہم قوم یعدلون. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے لیکن لوگ جو ہیں یعدلون, یہ ہٹ رہے ہیں. بل ہم قوم یعدلون, یہ ہٹتے ہیں, حق سے ہٹ جاتے ہیں. پھر دوسری مرتبہ جب یہ بات کہہ رہے ہیں اللہ رب العالمین تو کہتے ہیں بل اکثرهم لا يعلمون, بلکہ انسانوں کی اکثریت علم نہیں رکھتی ہے, جانتی نہیں ہے یا جاننے کی کوشش نہیں کرتی. پھر تیسری بار جب یہ بات کہہ رہے ہیں اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ, تم نصیحت بہت کم حاصل کرتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ چوتھی مرتبہ یہ بات کہہ رہے ہیں اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تو اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ, اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے ان تمام چیزوں سے جو تم شریک کرتے ہو یا جنہیں تم شریک کرتے ہو. پھر 5 بار یہی سوال اللہ رب العالمین کر رہے ہیں اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ, کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کوئی اور بھی عبادت کے لائق ہے؟ تو آخر میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قل, کہو, ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو برہان لے کر آ کے دکھاؤ. آپ دیکھ رہے بات سوال ایک ہی ہے, 5 مرتبہ دہرایا گیا ہے, اور 5 مرتبہ کے بعد جو بات یہ ہوا ہے, پہلا یہ معلوم یہ ہوا کہ انسان کا جو عقیدہ ہوتا ہے, چاہے وہ توحید پر ہو اور چاہے وہ شرک پر ہو, جو عقیدہ ہوتا ہے اس کے اثرات زندگی پر بہت گہرے پڑتے ہیں. دیکھیے, اگر عقیدہ توحید ہے تو کیا اثر پڑے گا, اور اگر شرک ہے عقیدے میں تو کیا اثر پڑے گا, وہ بات اس میں سمجھنے کی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے, تو کوئی اگر یہ مانتا ہے تو پہلا گناہ اس سے کیا سرزد ہوگا معلوم ہے؟ پہلے گناہ سرزد ہوگا بل ہم قوم یعدلون, وہ حق سے ہٹنا شروع ہوگا. زندگی میں حق نہیں تلاش کرتا, سب سے پہلے حق کے دور ہوگا وہ. آج ہم بھی کسی بھی معاملے میں حق نہیں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا مفاد کدھر ہے, ہمارا فائدہ کدھر ہے, کدھر ہمیں ملے گا, یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ہر چیز میں, ہر معاملے میں. یہ نہیں دیکھنے کی کوشش کرتے کہ حق کہاں ہے, اس کے ساتھ ہم رہیں گے, چاہے دنیا کے چھوٹے سے چھوٹے معاملے ہو یا بڑے سے معاملے بڑا معاملہ ہو. یہ اسی وقت انسان کر سکتا ہے جب اس کے پاس عقیدہ توحید ہوگا. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ, جب وہ یہ مانتا ہے کہ اللہ کے ساتھ بھی کوئی معبود نہیں, اللہ کے علاوہ تو چھوڑ دیجیے, اللہ کے ساتھ بھی کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. جب اس کے عقیدے میں یہ بات ہوگی تو وہ حق سے ہٹے گا نہیں, بلکہ حق کی تلاش میں رہے گا. اس لیے یہ بات کی گئی ہے. دوسری بات کیا ہے, اگر یہ چیز ہے تو دوسرا اثر عقیدے کا کیا پڑتا ہے, بل اکثرهم لا يعلمون. عقیدہ توحید کا دوسرا اثر یہ پڑتا ہے کہ انسان علم کی تلاش میں رہتا ہے, علم تلاشتا ہے, حق جاننے کی کوشش کرتا, تبھی تو حق پر رہے گا. حق جانے گا نہیں تو حق پر کیسے رہے گا؟ تو عقیدہ توحید کا ایک اثر یہ پڑتا ہے زندگی پر کہ انسان علم کی تلاش میں رہتا ہے, انسان علم کی تلاش میں رہتا ہے. اور جس کے پاس عقیدہ توحید نہیں ہے, اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی معبود بناتا ہے, تو وہ علم کی تلاش میں نہیں رہتا. یاد رکھیے,
اس کو علم کی بات بتا بھی نہیں سکتے آپ کو. کیوں؟ کیونکہ گڑبڑی اس کے خلل اس کے عقیدے کے اندر ہے. کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود سمجھتا ہے, کسی اور کو عبادت کا درجہ دے رکھا ہے, وہ علم نہیں حاصل کرے گا. اس کو لاکھ دلیلیں بتاؤ, لاکھ علم کی باتیں سنا, وہ نہیں سنے گا. ہم کو کیا ضرورت ہے علم کی؟ یہ بات ہے. تیسری بات, عقیدے کا اثر کیا پڑتا ہے, عقیدے توحید کا, اور نقصان کیا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, قلیلا ما تذکرون, تم نصیحت بہت کم حاصل کرتے, بہت کم نصیحت دیتے. تو عقیدہ جس کا درست ہے, یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو وہ معبود نہیں سمجھتا, تو وہ نصیحت پکڑتا ہے. اپنے آپ کو جانچ لو, اگر ہم نصیحت نہیں پکڑتے, نصیحت نہیں حاصل کرتے, تو واقعی معنوں میں ہمارے عقیدے میں گڑبڑ ہے. یاد رکھیں, ہم نے معبود اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی بنا رکھا ہے. اور معبود بنانا کس کو کہتے ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں نا کہ اللہ کا حکم سامنے ہے اور اس چیز کا حکم سامنے ہے, تو اللہ کے حکم کو ٹھکرا کے انسان اس کے پیچھے پڑ جائے. اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, کچھ لوگ دینار کے بندے ہوتے ہیں, درہم کے بندے, پیسوں کے بندے ہوتے ہیں, پیسہ دو سب کرنے کو تیار ہے, اللہ کا حکم سے کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ تو عبادت ہے کہ اللہ کا حکم سامنے ہے, لیکن سماج بھی تو کچھ کہتا ہے, معاشرے کی روایات بھی تو کچھ کہتی ہے, رسم و رواج بھی تو کچھ کہتے ہیں. ارے پیسوں کا بھی تو کچھ تقاضا ہے, میں مالدار ہوں, اس کا بھی تو کچھ تقاضا ہے. یہاں یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے معاملے میں. کیا کہا, قلیلا ما تذکرون. عقیدے کا اثر یہ پڑتا ہے کہ انسان نصیحت قبول نہیں کرتا, بلکہ قبول چھوڑ دیجیے, نصیحت پکڑتا ہی نہیں ہے. قلیلا ما تذکرون, یہ تیسری مرتبہ اس سوال کے بعد یہ بات کہی ہے. چوتھی بات, چوتھا الہ مع اللہ کے بعد تعالی اللہ عما یشرکون, اللہ بہت بلند ہے ان تمام چیزوں سے جو تم شریک کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اب وہ کوئی چیز ہو, کوئی نباتات ہو, کوئی جمادات ہو, کوئی حیوانات ہو, کوئی بھی ہو, اللہ بلند ہے اس سے, اس کی گرد بھی نہیں پا سکتے, یہ اپنی گرد بھی وہاں تک نہیں پہنچا سکتے, تو دور کی بات ہے عما یشرکون. تو شرک میں پڑتا ہے انسان. چوتھی بات, عقیدہ توحید جب نہیں ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو انسان معبود سمجھتا ہے, تو شرک میں پڑتا ہے. اور پانچویں چیز, دلیل نہیں دیتا انسان, دلیل نہیں دیتا. کیا دیتا ہے, ادھر ادھر کی بات, ادھر ادھر کی ہیلے, ٹھیک ہے, ہیلے بیان کرتا ہے انسان. کیا فرمایا, قل ہاتوا برہانکم ان کنتم, دلیل کا تو مطالبہ کیا گیا ہے. اس کے بالمقابل میں لوگ جب دلیل دیتے تو کہتے دلیل نہیں مانگو, ذلیل ہو جاؤ گے, کیونکہ شیطان نے بھی دلیل مانگی تھی, ذلیل ہو گیا. یہ لو, یہ تو ایسی وجہ سے خصوصی زمین ہے, اس میں کوئی دیکھے کیل گاڑ جاتی. ارے ٹھوس زمین پر آپ کیل گاڑیں گے تو اس میں کیل بیٹھے گی نا. کیلا آپ جو ہے ایسی زمین پہ لے جا کے گاڑیں گے جو ٹھوس ہے نا, جس میں جا کر وہ ٹک جائے, اس کو روک سکے. لیکن آپ خصوصی زمین ہے, دلدل میں جا کے آپ کیل کھوٹیں گے تو کیل جو ہے وہاں ٹھکے گی تھوڑی, وہ تو چلے جائیں گے. تو ایسی دلیل ہے. قل ہاتوا, اللہ نے بھی دلیل کا مطالبہ کیا. اگر کوئی یہ کہے دلیل کا مطالبہ کرنا ہے شیطان کا کام ہے, تو اللہ کو کیا کہو گے, نعوذ باللہ, اللہ کو کیا کہو گے. قل ہاتوا, لے کر آؤ برہان, اور دلیل بھی نہیں مانگا, برہان مانگا ہے. دلیل تو چھوٹی چیز صحیح اور غلط بھی ہو سکتی ہے, برہان تو غلط ہی نہیں ہوتا ہے. برہان تو علم کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں جب جہاں سے روشنی شروع ہوتی ہے, روشنی کا جو ابتدائی حصہ اس کو برہان کہتے ہیں. سورج کا جو ابتدائی حصہ ہے, روشنی کا جو ابتدائی حصہ, جہاں روشنی, دیکھیے یہ لائٹ جل رہی ہے, یہ لائٹ کے جب جہاں سے شروع ہو رہی ہے تو وہاں اجالا زیادہ ہے, دھیرے دھیرے آگے بڑھے گا تو روشنی کم ہوتی جائے گی. تو ابتدائی حصے کو برہان کہا جاتا ہے. یہ برہان لا کے دو جس میں سب کچھ نکھر کر سامنے آ جائے, یہ لا کے دو نا بھائی. فل ہاتھ, تو ایسے لوگ دلیل لا کے نہیں دیں گے نا, دلیل پہ بات کریں گے. عقیدہ توحید کا یہ اثر ہوتا ہے, اور عقیدہ توحید نہیں ہوتا تو یہ بگاڑ ہوتا ہے. تو یہ بات بتائیے. تو یہ یاد رکھیں جب بھی آپ پڑھیں گے نا, الہ مع اللہ 5 مرتبہ آیا ہے, اور 5 موقع کے بعد اللہ نے الگ الگ بات کہی. یہ میں نے آپ کو بیان کی. اس کے بعد سورہ القصص آتی ہے اس پارے کے اندر. اس سورہ القصص کے اندر بہت ساری باتیں ہیں, لیکن یہاں پر میں ایک بہت ہی خوبصورت چیز ذکر کروں گا. اس سورت کی آپ آیت نمبر 22 سے لے کر آیت نمبر 28, آیت نمبر 22 سے لے کر آیت نمبر 28 تک مطالعہ کریں. بڑی شاندار ہے اور بڑا پیارا سا قصہ ہے اس کے اندر. تو چند باتیں اس قصے سے ذکر کریں. موسیٰ علیہ السلام اپنے شہر سے نکل گئے, کیونکہ وہاں پر اپنی جان کا خطرہ ہو گیا. ٹھیک ہے, نکل گئے. کہاں گئے؟ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ, مدین کی طرف چلے گئے, اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ کوئی راستے پیدا کر دے اکیلے تنہا نہیں کیے. لیکن کہتے ہیں وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ, جب وہ مدین کے کنویں کے پاس پہنچے,
مدین کے قریب ایک کنواں ہے، وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ بہت بڑی بھیڑ ہے، ہاں امت من الناس یسقون، جو اپنے اپنے لوگوں کو پانی پلا رہے، اپنے جانوروں کو یا اپنا پانی لے کے جا رہے. لیکن وہیں کیا دیکھتے ہیں کہ دو عورتیں بھی ہیں جو ان سے تھوڑا الگ کھڑی ہوئی ہیں، تھوڑا الگ کھڑی. وجد من دونہم امرأتین تذودان، پوچھا قال ما خطبکما، آپ دونوں کا معاملہ کیا ہے؟ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ پوری بھیڑ جو ہے، پورا مجمع اکٹھا پانی بھر رہا ہے مردوں کا، اور آپ دونوں الگ تھلگ کھڑی، ایسا کیوں؟ اس سے سبق یہ ملا کہ کہیں کوئی چیز عجیب نظر آئے تو پہلے سوال کر لیا جائے، فوراً ایکشن نہیں، پہلے تفتیش کر لی جائے کیا ماجرا ہے، ہاں کیا معاملہ. قال ما خطبکما، کیا بات ہے تم لوگوں؟ تو انہوں نے جواب دیا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر. نہیں دیکھ رہے ہیں کہ عورت باہر نکلی کام کرنے کے لیے، پانی بھرنے کے لیے. بڑا عجیب بات سمجھ میں نہیں آ رہی، عورتوں کا کام تو نہیں ہے باہر نکل کر پانی بھرنا. تو پوچھ لیا تو کیا کام ہے؟ لا نسقی حتی یصدر الرعاء، ہم اس وقت تک اپنے جانوروں کے اپنے کے پانی نہیں لیں گے جب تک یہ جو بھیڑ آئیں گے نا، یہ سب لے کے چلے نہیں جائیں گے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وابونا شیخ کبیر، کیونکہ ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں، کوئی اور مرد نہیں ہم ہی. تو عورت جاب کر سکتی، شرط یہ ہے وجہ پائی جانی چاہیے. عورت جاب کر سکتی ہے لیکن کب؟ جب یہ مجبوری ہو کہ گھر میں ایسا کوئی فرد نہ ہو جو ان کی رزق کا یا روزی کا بندوبست نہ کر سکے. جب ایسی کوئی نہ ہو، بوڑھے ہو گئے اب وہ تو کر نہیں سکتے، تو ہم آئے وابونا شیخ کبیر. اب دیکھیے فسقا لہما، اچھا یہ بات ہے، یہ لوگ بھریں گے، بھر کے جائیں گے تب آپ لوگ بھریں گے. یہ تو بڑی ناانصافی ہے، اتنی دیر تک انتظار کریں گے، وہ بھی عورت ہے. فسقا لہما، دونوں کو بھر کے پانی دے دیا. موسیٰ علیہ السلام سوشل ورک کیا بولتے ہیں اس کو؟ سوشل ورک یہ کیا. فسقا لہما، انبیاء کا کام ہے سوشل ورک. کس کا کام ہے؟ انبیاء. پوچھا کون ہے، کدھر کہاں سے آئے ہو، میرے رشتہ داروں، میرے کھیڑے کے، میرے گاؤں کے؟ نہیں، کوئی بھی ہو، لیکن یہاں پر صحیح بات نہیں ہو رہی، ہم کریں گے. فسقا لہما، پلا لیا. ثم تولى الى الظل، اب پلانے کے بعد تھکے ماندے سفر سے، کہاں جانا ہے کچھ پتا نہیں، ہاں فسقا ثم تولى الى الظل، تھوڑا سائے میں آ گئے، دھوپ ہے سائے میں آ گئے. اور آنے کے بعد اللہ سے دعا کر. کیا دعا کر؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. بڑی پیاری دعا ہے، یاد کر لیجئے، مانگی گا دعا، بہت جامع دعا اور مقبول ہونے والی دعا. ربی انی، اے میرے پیارے پروردگار، انی لما انزلت الی، جو کچھ تو میری جانب خیر تو اتارے گا نا، فقیر میں اس کا محتاج ہوں. فقیر، دیکھیے سب کچھ مانگ لیا، اتنے سے جملے میں سب کچھ مانگ لیا. رب جو کچھ بھلائی تو اتارے گا میری جانب میں، سب اس کا محتاج ہوں. فسقا لهما ثم تولى الى الظل فقال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. میں فقیر ہوں، محتاج ہوں. اب اللہ کا کرم دیکھیے، اللہ نے دعا کو قبول کر لی. اسی وقت دعا قبول ہو گئی. کیسے دعا قبول ہو گئی؟ اہل علم نے کہا دعا کب قبول ہوئی معلوم ہے؟ پہلے تو انہوں نے نیکی کی، پہلے پانی پلا دی، اس کے بعد دعا کی. اب آج کل کیا ہے، نیکی کرتے ہیں، کسی کو تھوڑا پیسہ دیے، مولانا صاحب دعا کرنا میرے لیے، کام میرا ہو جائے. مولانا صاحب دعا کرنا میرے لیے، کام میرا ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام پانی پلا دیا عورتوں کو، ان کو پانی کا بندوبست کر دیا. کہا دعا کرنا میرے لیے، بہت پریشان ہوں، پر مسافر ہو، آیا ہوں کہاں سے، جانا کہاں کچھ پتا نہیں. کچھ نہیں کہا، اللہ کی طرف سے، اللہ کے لیے کہتا اللہ سے مانگا، جو کچھ مانگ مجھے دینا اللہ تو دے. دعا قبول ہو گئی. یہ ہم اپنی نیکی کو ضائع کر دیتے. دعا کرنے میں، جو دعا کے لیے پیسہ دے رہے ہو کیا آپ سے، وہ کرے گا. اللہ نے یہ کیا تھا آپ نے، اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے، آپ کے ظاہر کو بھی دیکھ رہا ہے اور اندر کیا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے. نیکی کرنے سے پہلے سب کچھ دیکھ رہا ہے نا، وہ جان رہا ہے وہ. تو یہاں پہ تو فقیروں کو بول رہی دعا میں یاد رکھنا، بس کچھ نہیں چاہیے، دعا میں یاد رکھنا. دعا میں ایسی تھوڑی یاد، دعا میں تو ایسی یاد کی. دیکھیں کیسے دعا قبول ہوئی. اچھا دعا قبول ہوئی تو کیا ہوا؟ فجاءته احداهما تمشي على استحياء. اب وہ دو عورتیں چلی گئی تھی پانی لے کے گھر، واپس آ رہی ہیں. فجاءته احداهما تمشي على استحياء، واپس ایک آ رہی ہے. کیا؟ ایک لڑکی واپس آ رہی ہے. اور کیسے آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کا نہ تو نام، نہ تو نسب، نہ تو چال، نہ تو ڈھال، نہ تو کچھ نہیں. کیا ذکر کیا؟ وہ لڑکی آئی علی استحیاء، شرم کرتے ہوئے.
سبحان اللہ. عورت کا اصل زیور حیا ہے. حیا قرآن حکیم نے کچھ نہیں ذکر کیا تو حیا کا ذکر کیا. اس لیے بتانا مقصود یہ ہے کہ عورتوں کا اصل زیور حیا ہے, اس پر حیا ہی اچھی لگتی ہے. فجاءت احداهما تمشي على استحياء. اور قرآن کی تعبیر پر غور کیجیے بہت, کیونکہ میرا دل چاہتا ہے میں بیان کروں. قرآن کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ اس میں سے ایک عورت آئی, ایک بچی, ایک لڑکی آئی, علی استحیاء. علی الحیا بھی نہیں تھا, علی استحیاء. حیا مانے بھی حیا ہوتا ہے, استحیاء مانے بھی حیا ہوتا ہے. حیا پر چلتی ہوئی آئی, مانا کیا معلوم ہے؟ تمشی علی استحیاء, یعنی اتنی حیا تھی اس کے اندر کہ حیا پر سوار ہو چکی تھی وہ. تو گویا بتانا مقصود یہ ہے امت کو کہ امت کی ماں اور والدین اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کرو کہ حیا کو اپنی سواری بنا لے, کہیں سے کوئی فتنہ اسے اس کو حیا سے ہٹا نہ سکے. آج چاروں طرف فتنے ہیں حیا کو ختم کرنے کے لیے. ایسی صورت میں ہمیں کیسی تربیت کرنی, یہ نقطہ بتایا گیا ہے اس کے اندر. فجاءته احداهما تمشي على استحياء. اچھا پھر آنے کے بعد کیا کہہ رہی وہ؟ قالت, کہہ رہی ہے ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا. ہمارے ابو آپ کو بلا رہے ہیں اور جو کچھ آپ نے ہمارے ساتھ کیا ہے اس کو کچھ دینا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیے دعا کیسے قبول ہوگی. اچھا آنے کے بعد کچھ نہیں کہا میں کون ہوں, کیا ہوں, کدھر جانا ہے, کدھر آنا نہیں, صرف یہ مدعا بیان کر دیا. کیوں؟ اس لیے آنے کے بعد ایک مرد ایک غیر مرد سے, ایک اجنبی مرد سے بات کرتے وقت بہت سارے وسوسے اجنبی مرد کو آ سکتے ہیں. کیوں آئی ہو, تمہارا کیا نام ہے, کس مقصد سے, چلے تو گئی تھی, کام ہو گیا تھا, پھر کیوں آئی. یہ اتنے سارے سوالات کرنے کا مرد کو موقع نہیں دینا چاہیے عورت کو. اس لیے فوراً کہا دیکھیے میرا آنے کا مقصد کیا ہے, ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا. میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں اس لیے میں آئی, اور جو کچھ آپ نے کیا اس کا کچھ اجر دینا چاہتے ہیں, کچھ بدلہ دینا چاہتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا عورتوں کو, یہ معلوم ہوا کہ عورتیں کسی غیر مرد سے بے ادھر ادھر کی بات نہیں, جو مدعا وہ بیان کرو اور اپنا کام کریں, چلتے بڑھو. اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ لوگ, کچھ عورتیں اگر یعنی دکان والے سے زیادہ بات کرتی ہیں تاکہ وہ کچھ کم کر دے گا, تو یہ بھی جائز نہیں ہوگا اس کے لیے. دام صرف اس لیے زیادہ بات کرتی ہے کہ ہمارے اس میں آ کر وہ ہمارے میٹھی میٹھی باتوں میں ناز و انداز میں وہ سودا کا پیسہ جو ہے کم کر دے گا, جائز نہیں ہے اس کے لیے. یہ حیا کو بیچ کر کوئی چیز لانا یہ صحیح نہیں ہے, جائز نہیں ہے. یہاں پر اس طرح سے بھی ہوتا ہے اور الٹا بھی ہوتا ہے. لوگ اپنی دکانوں پہ عورتوں کو, خواتین کو رکھتے ہیں کہ گراہک زیادہ آئیں گے, یہ بھی جائز نہیں. لبھانے کے لیے ہر جگہ پہ انڈسٹری دیکھیے پوری چاروں طرف عورتوں کو ہی رکھا جاتا ہے. کیوں؟ لوگ زیادہ آئیں گے. آدمی جاتا ہے ادھر عورت رکھ, وہاں پر لیڈیز ہے وہاں جائیں گے لینے کے لیے, جہاں جینس ہے وہاں نہیں. ڈاکٹر کے یہاں چلے جاؤ, ادھر بھی چلے جاؤ, کہیں بھی چلے جاؤ. ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا. اب دیکھیے لے کے گئے, سارا قصہ بیان کیا, ایسا سا معاملہ میرے یہاں ہوا تھا, میں وہاں سے بھاگتا ہوا آیا ہوں, اب جانا کا کچھ نہیں ہوا. اب دیکھیے ایک لڑکی تو آئی تھی, اللہ نے اس کے بارے میں ذکر کیا. دوسری لڑکی کیا کہہ رہی ہے؟ دوسری لڑکی جو تھی وہ کہہ رہی ہے یا ابتی استاجرت, اس آدمی کو تم اپنے یہاں مزدور رکھ لو, کام پہ رکھ لو, آپ بھی بوڑھے ہیں ہم بھی نکلتے ہیں باہر, تو یہ ایک اچھا آدمی مل گیا ہے. ان خیر من استاجرت القوی الامین, اور اس کو رکھ لو کیونکہ سب سے بہترین مزدور جو آپ رکھو گے, سب سے بھلائی والا مزدور تو وہ ہے جو طاقتور بھی ہو اور امانتدار بھی ہو. کیا کہا؟ دو صفت ذکر کی موسیٰ علیہ السلام کی, کہ مزدور اس کو رکھا جائے جو طاقتور بھی ہو کام کے لیے اور امانتدار امین بھی ہو, القوی الامین کا. اب یہ ذکر نہیں ہے کہ اس عورت کو, لڑکی کو کیسے معلوم پڑا کہ یہ طاقتور بھی ہے اور امانتدار بھی ہے, کیسے معلوم پڑا؟ بعض مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اس عورت نے کیسے کہتے, نہ ملا نہ ملاقات نہ کچھ, پھر کیسے؟ تو کہتے ہیں کہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ پوچھا اس کے والد, تم کو کیسے معلوم ہے کہ یہ امانتدار بھی اور طاقتور بھی؟ بولے طاقت کا اندازہ تو اس انداز سے ہوا کہ جب یہ پانی پلانے کے لیے ہمارے یہاں ہم کو جب پانی پلانے کے لیے گئے اس کنویں پر, تو کنویں پر لوگ کیا کرتے تھے ظلمن, کہ جب اپنا پانی ہو گیا تو بڑا سا پتھر رکھ دیتے تھے, بڑا سا چٹان, اور اس چٹان کو اٹھانے کے لیے 10 آدمی لگتے تھے. کتنے لگتے تھے؟ 10 آدمی. ابھی پلا کے تو چلے گئے,
اب 10 آدمی جب ہٹائیں گے تو ہٹے گا, نہیں تو پھر کوئی آتا تو ہٹا دے تو ہم پھرتے تھے بھائی. لیکن یہ بندہ جو ہے اکیلے اس پتھر کو ہٹا دیا. اس سے مجھے اندازہ ہو یہ بہت طاقتور ہے. ایک بات تو یہ ہوگی. اچھا امانت دار کا کیسے پتا چلا تمہیں کہ یہ بندہ امانت دار ہے؟ کہیں وہ تم کو بتایا بہت امانت دار ہو میرے کام پر رکھ لے؟ نہیں, ایسا تو کچھ نہیں. پھر کیسے بولے جب آپ بلانے کے لیے بھیجے تھے نا تو ہم چلے, تو چونکہ راستہ تو ہم کو ہی معلوم ہے تو ہم تو آگے آگے چل رہے تھے, ہم آگے آگے چل رہے تھے, یہ پیچھے پیچھے تھے. لیکن جب ہوائیں چلتی تو ہمارا کپڑا اڑتا تھا. تو انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ دیکھیے ایسا ہے کہ آپ جو ہے آگے چل رہی ہیں, یہ صحیح بات ہے کہ آپ کو راستہ پتا ہے, مجھے پیچھے چلنا چاہیے, لیکن کبھی ہوا چلتی ہے, کپڑا اڑتا ہے, تو کوئی بھی چیز جس میں میری نظر پڑ سکتی ہے آپ پر, تو ایک کام کرو میں آگے چلتا ہوں آپ پیچھے چلیے. اچھا راستہ کیسے بتائیں گے پھر, آپ تو پیچھے ہیں, ہم تو پیچھے کیسے راستہ بتائیں گے, آپ تو آگے کہاں جائیں گے؟ تو کہتے ہیں کنکری تھی. انہوں نے کہا کنکری لے کے رکھو, مجھے دائیں مڑنا ہے تو کنکری دائیں پھینک دینا, اگر بائیں مڑنا ہے تو کنکری بائیں. یہ ہے ان کی امانت داری, یہ ہے ان کی دل کی امانت داری, ہم پر نظر نہیں رکھا. انہوں نے کیا کیا, یہ صحیح بات ہے, یہ قصہ ذکر کیا جاتا ہے کہ ایسی بات تھی. اس قصے کی صحت کے بارے میں مجھے نہیں معلوم کہ یہ واقعی میں صحیح روایت سے ثابت ہے نہیں سب, لیکن بہرحال قصے میں یہ بات ضرور ہے کہ اس انداز کی بات ہوئی ہوگی. تو اس کے بعد دیکھیے اب ان کو رکھ لیا, کیا فرمایا انہوں نے, فرمایا ان کے والد نے انی اريد ان انکحک, میں اپنی ایک بیٹی سے آپ کا نکاح کرنا چاہتا ہوں, علی 8 حجج, یعنی میں تمہیں مزدور رکھوں گا 8 سال کے, 8 سال پر آپ میں نکاح کر دوں گا. 8 سال مزدوری کر لیا, اپنے کام کی میری شادی کر, اور اگر آپ نے 2 سال اور ایکسٹرا کر لیے فإن أتممت 10 فمن کہ آپ کا احسان ہوگا, ورنہ اتنا تو میں کر دوں. اس میں اب سوچئے نکاح ہو گیا, شادی کر لی انہوں نے 8 سال کے بعد, 10 سال کے بعد. اہل علم کہتے ہیں ایسا کیوں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک عورت کو نکاح کرنے کے لیے 8 سال اور 10 سال مزدوری کر لی, 8 سال لگا دیے. کیا دیکھا تھا اس کے اندر, کیا چیز تھی اس کے اندر؟ بہت پیسے والی, بہت خوبصورت, کیا تھی؟ فرمایا وہی فجاءته احداهما تمشي على استحياء, وہ حیا دیکھی تھی, اس حیا سے وہ زیور دیکھا تھا عورت کا, وہ زیور, وہ خوبصورتی حیا کی, وہ اس وجہ سے 8 سال 10 سال مزدور کرنے پر مجبور ہو گئی یہ عورت, ہم اس سے نکاح کریں گے. اب یہ بات کہ انسان جب حیا اختیار کرتا ہے, عورت جب حیا اختیار کرتی ہے تو اس کی حیا کی بنیاد پر نبی شوہر مل جاتا ہے, اور جب عورت حیا چھوڑ دیتی ہے تو یوسف جیسا نبی بھی ہاتھ سے نکل جاتا ہے. زلیخا نے حیا نہیں اختیار کی, یوسف جیسا نبی نہیں مل سکا کیونکہ حیا چھوڑ دی تھی, اور وہ 2 بیٹیوں میں سے 2 لڑکیوں میں سے ایک نے حیا اختیار کی تو بدلے میں کیا ملا, موسیٰ جیسا شوہر ملا. آج ہمارے یہاں ہی عورتیں چاہتی ہیں کہ اچھا شوہر مل جائے, حیا پیدا کریے, دیکھیے کیسے شوہر اچھے ملتے کہ نہیں ملتے. اس غیر گزرے دور میں, غیر گزرے دور کہہ سکتے ہیں, نہ کہ لڑکیوں کو اچھے رشتے مل رہے ہیں نہ لڑکوں کو اچھے رشتے مل رہے ہیں. اس غیر گزرے دور میں بھی اگر پاک دامنی عورت اختیار کرے گی تو اللہ ضرور یہ واقعہ بتاتا ہے کہ ضرور ملے گا. اتنا اچھا شوہر ملا موسیٰ کی شکل. تو یہ ایک بات تھی جو آپ کی طرف. اس کے بعد سورہ العنکبوت شروع ہوتی ہے. عنکبوت معنی کیا ہوتا ہے؟ مکڑی. کیا ہوتا ہے؟ مکڑی. اس صورت میں ایک آیت ہے, آیت نمبر 41 42-43 میں ایک ہی آیت پر اکتفا کرتا ہوں. آیت نمبر 41 کے اندر اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے, کس کی؟ شرک کرنے والوں کی مثال دی ہے. فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت, کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر مددگار بنا لیتے ہیں ان کی مثال کمثل العنکبوت, مکڑی کی طرح ہے. ٹھیک ہے, اتخذت بیتا, مکڑی گھر بناتی, اتخذت بیتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ, اور سب سے کمزور ترین گھر جو ہوتا ہے نا گھروں میں, کون سا ہے؟ مکڑی کا گھر ہے. لوگ کانوں میں عالم اگر یہ جان لیں. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والوں کو یا شرک کی مثال مکڑی سے دی ہے. کیوں ایسا؟ اب یہ غور کرنے کے لیے. ہم قرآن تو پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, قرآن سنتے ہیں, ہم تو قرآن ختم کرنے کے چکر میں رمضان میں قرآن ختم ہو جائے, اصل یہ نہیں ہے قرآن ختم ہو, قرآن کا ختم ہوتا ہے. اصل یہ ہے
کہ قرآن سمجھا جائے, قرآن پہ تدبر ہو, قرآن پر غور کیا جائے. ہم تو پڑھ رہے ہیں, کتنے لوگ پڑھ کے چلے, کیا معلوم کیا پڑھا, حافظ صاحب نے کیا پڑھا نہیں معلوم, کیا بولا اللہ تعالیٰ نے, ہم نے اللہ سے کیا بولا کچھ پتا نہیں ہے. ایک کان سے سنا, دوسرے کان سے نکال کے چلے گئے, سوچ رہے اجر مل جائے گا, اتنا آسان اجر مل جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قیام ایک رات, ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. اللہ تو اگر انہیں عذاب دینا چاہے تو یہ تیرے بندے ہیں, اور اگر تو اسے معاف کرنا چاہے تو تو عزیز و حکیم ہے, تو غالب ہے, حکمت والا ہے. اس آیت کریمہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا, قیام میں شروع کیا, اور صبح ہوتے یہی آیت پڑھتے رہے, ایک ہی آیت کی تلاوت کرتے رہے. تدبر, غور, اللہ کی معرفت. ہمارا کیا معاملہ ہے, اس کے بالکل برعکس ہے. تو اصل ختم کرنا, مکمل کرنا نہیں ہے, اصل قرآن حکیم میں غور و فکر تدبر کرنا, جس کی چھوٹی سی کوشش میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ آپ کہیں نہ کہیں قرآن حکیم سے جڑ جائیں, کہیں سے کہیں قرآن حکیم کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کریں کہ کیا کچھ جواہرات, کیا کچھ اس کے اندر ہے نہیں جو ہم لینا چاہتے ہیں, حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شرک کرنے والوں کی مثال مکڑی کی طرح ہے. کیوں ایسا ہے؟ اچھا, یہ کہا کہ اتخذ بیتا, مکڑی جو ہے گھر بناتی, مکڑی گھر بناتی. ہم تو کبھی نہیں کہتے مکڑی گھر بنائی ہے, کیا کہتے ہیں ہم لوگ, جال کہتے ہیں نا, مکڑی کا جالے ہے, مکڑی کے جالے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں گھر ہے, ہم کہہ رہے ہیں جالے ہیں. کیوں؟ تو خیط کہنا چاہیے, خیط بولتے ہیں دھاگے کو, جالے کو, تو خیط تو نہیں کہا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ گھر کہہ رہے ہیں. کیوں؟ اب گھر اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ مکڑی, اس کے اندر پورا مکڑی کا خاندان, فیملی رہتی ہے, چھوٹی بڑی سب مکڑیاں رہتی ہیں. اس اعتبار سے اس کو کیا کہا جا رہا ہے, گھر کہا جا رہا ہے. لیکن اس گھر میں گھر جیسی کوئی بات نہیں رہتی ہے. گھر جیسی بات کیوں؟ اہل علم کہتے ہیں کہ مکڑی جو نر ہوتی, جو نر ہوتا ہے وہ بیٹھا رہتا ہے اندر, اور جو مادہ ہوتی ہے وہی سب پکڑتی رہتی ہے, کام وہ کرتی ہے. یہ گھر جیسی بات ہی نہیں ہے, بلکہ مادہ جو مکڑی ہوگی وہ گھر بیٹھنا چاہیے اور نر کو کام کرنا چاہیے. لیکن گھر جیسی بات اس میں نہیں ہے. گھر تو کہا گیا کیونکہ رہتے سب ہیں, فیملی رہتی ہے, اسرا ہے, خاندان ہے, اس وجہ سے گھر کہا گیا. لیکن گھر جیسی بات اس کے اندر نہیں ہے. گھر مرد کام کرے گا باہر, اور عورت گھر میں بیٹھ کے گھر سنبھالے گی. ٹھیک ہے, یہ دوسری بات ہو گئی. تیسری بات, مکڑی جو گھر بناتی ہے نا, وہ اپنے رہنے کے لیے نہیں بناتی, یاد رکھیے. مکڑی جال بناتی ہے شکار کو پھنسانے کے لیے, شکار کو پھنسانے کے لیے, اس میں اس کا ایک کام ہو جاتا ہے. لیکن اصل بناتی کس لیے, وہ کیڑے مکوڑوں کو پھنسانے کے لیے, اس پر پھنستے ہیں اور ان کو کھاتی ہے. ایسی شرک ہے, یہ جال بنتا ہے انسانوں کو پھنسانے کے لیے. انسان کو شرک کیا ہے, یہ جال ہے, یہ جال ہے جو انسانوں کو پھنساتا ہے اور اس طرح پھنسا کے گمراہ کر دیتا ہے. چوتھی بات مکڑی کی چیز کی یہ ہے کہ مکڑی کے جو بچے ہوتے ہیں مکڑی کو ہی کھا جاتے ہیں. کیا؟ مکڑی کے بچے مکڑی کو کھا جاتی ہے. یہ اہل علم نے اس کی عجائب میں سے ذکر کیا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے نا. تو پھر اس کی عجیب میں سے ایک عجیب چیز کیا ہے, مکڑی کے بچے مکڑی کو ہی, ماں کو کھا جاتے ہیں. ایسی شرک جو ہے بندوں کو کھا جاتا ہے, جہنم کی خوراک بنا دیتا ہے. اور تیسری چیز, پانچویں چیز نہیں, مکڑی کا جال کہیں بھی ہوگا ہمیشہ اس کو گندگی سمجھتے ہیں. ہے بات ایسی, کہیں گھر میں گئے, مکڑی کے جالے کیوں لگے, سب کو صفائی کی تھی, ارے کوئی ایسا پوچھو, نہیں بہت اچھے لگ رہے ہیں, اس کو رہنے دیجیے, بہت اچھے لگ رہے ہیں. کبھی سنا آپ نے اس کو گندگی سمجھا جاتا, فوراً اس کو جھاڑو مار کے اس کو صاف کیا جائے جلدی سے. ایسے ہی شرک کیا ہے, گندگی ہے, اس پہ جھاڑو پھیرنا چاہیے. کس کا جھاڑو؟ توحید کا جھاڑو. توحید کا جھاڑو پھیرے گا تو یہ گندگی ختم ہوگی. تو جس طرح جالے آج بھی کہیں بھی بنیں گے, لوگ کہتے ہیں گندگی ہے, اس کو ہٹاؤ. ایسا نہیں ہوگا, جب تک صفائی نہیں ہوگی کوئی نہیں رہے گا اس میں. مکڑی کے جالے تو پتہ ہے ہیبت ہوتی ہے انسان کو, یہ کون سا بھوت پریت والا گھر ہے, جادو ٹونے والا گھر ہے, اس میں تو جالے لگے ہوئے ہیں, کوئی نہیں پسند کرتا گندگی. اور اسی طرح چھٹی چیز دیکھیے, مکڑی کے جال میں مکڑی کا جو گھر ہوتا ہے, گھر میں 3 بنیادی چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 1 دیواریں. دیواریں کس لیے بناتی؟ پیڑوں سے, ہواؤں سے بچنے کے لیے. ٹھیک ہے. چھت ہوتی ہے, چھت کس لیے؟ دھوپ کی تپش سے بچنے کے لیے. اور پھر دروازے ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں دروازے؟
انسان کو باہر نکلنے کے لیے اور چور ڈاکوں سے بچنے کے لیے. اس لیے ہوتے ہیں نا ان کا گھر بھی ہے, مکڑی کا بھی گھر ہے, تینوں چیز نہیں ہے اس میں. نہ دیواریں, آپ دیگر جانوروں کے گھر دیکھ لیں گے یا پر مکڑیوں پہ یا کسی اور مکھی کا گھر دیکھ لیجیے, شہد کی مکھی, اس کے پورے گھر ہے, نظام ہے, سسٹم ہے, سب کچھ ہے, دیواریں ہیں, سب کچھ ہے, راستہ ہے, لیکن اس کے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے ایسی. تو شرک کا پورا نظام ایسی ہے جس کے اندر کوئی بچاؤ نہیں ہے, کیونکہ مثال دی اللہ تعالیٰ نے, ان کی مثال مکڑی کے گھر کی طرح ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح دیکھیے ساتویں چیز کیا ہے, مکڑی اپنا گھر اپنے لعاب سے بناتی ہے. اپنے بہت باریک بات ہے, اپنے لعاب سے بناتی, یعنی اپنے اندر کی چیز سے ہی بناتی ہے, باہر سے کچھ نہیں لاتی. جیسے شہد کی مکھی ہے, وہ اگر گھر بناتی ہے, کچھ بناتی ہے, تو کئی ایک جگہ سے محنت کر کے جاتی ہے اور لاتی ہے, پھر اس سے بناتی ہے, چاہے وہ اپنا چھتا ہو چاہے وہ شہد ہو. لیکن مکڑی جو ہوتی ہے یہ اپنا گھر اپنے ہی لعاب سے بناتی چلی جاتی ہے. ایسے ہی مشرک ہوتا ہے کہ وہ جو اپنا جو نظام بنایا ہوا شرک والا, وہ سب اس کا اپنا ہوتا ہے, باہر کا کچھ نہیں ہوتا. باہر سے مراد وحی الہی سے اس کا نظام نہیں بنا ہوتا, اس کے اپنے کی خواہش کا بنا ہوا نظام ہوتا ہے, اس کا اندر کا نظام ہے, باہر کا کچھ نہیں لینا دینا ہے اس کا. تو جو انسان اپنی خواہش تمنا اور آرزو کے حساب سے جو نظام بنا, وہ نظام کتنا کمزور ہوگا. اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آٹھویں چیز کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تمام سہارے مکڑی کے گھر کی طرح ہے. مکڑی کے گھر کی طرح کتنے آن کی آن میں کیا ہو جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں گے مکڑی کہاں کہاں پر بناتی ہے, بڑی بلڈنگ ہے اس کے نیچے کونے میں بنا ہے, بڑا درخت ہے ایک طرف گھر بنا ہے, اتنی بڑی عمارت ہے اس میں سب جگہ اس کو وہی جگہ ملتی ہے. ایسا سہارا اوپر والے کو نہیں پکار, نیچے والے کو پکار رہا ہے کچھ نہیں. نیچے بناتی ہے نا وہ, اوپر تو نہیں بناتی, نیچے بناتی ہے. مکڑی نیچے گھر بناتی ہے, اتنی بڑی عمارت میں اوپر جا کے گھر نہ بنائے, نیچے بناتی ہے. تو نیچے والے کو سہارا بناتا ہے مشرک, اوپر والے کو سہارا نہیں بناتا ہے. اچھا آخری چیز مکڑی کی وہ یہ ہے کہ مکڑی جب اس پر دشمن حملہ کرتا ہے نا, کہاں چھپتی ہے, اپنے گھر میں. کہاں چھپتی ہے, وہ بھاگتی ہوئی جائے گی کسی اور کونے میں, کسی اور سوراخ میں, کسی اور سوراخ میں جائے گی, وہ اپنے گھر میں پناہ نہیں لیتی. ایسی مشرک ہوتا ہے وہ, اس پر جب دشمن حملہ کرتا ہے تو کہاں جاتا ہے وہ, پھر وہ اللہ کی طرف ہی بھاگتا ہے, پھر وہ اللہ کی طرف ہی بھاگتا ہے. لیکن بدبختی تو ایسی انسانوں کی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا بلہم اضل, جانوروں سے بھی بدتر ہے نا یہ, جو مشرک ہے وہ جانوروں سے بدتر, اس لیے کہ وہ اس مصیبت میں بھی وہ یہاں غوث مدد ہو جاتی ہے, پھر وہاں سے دوسرے کو پکارنے لگتا ہے. یہ بدبختی ہے انسان, یہ بدبخت ہے. تو بہرحال یہ ایک چھوٹی سی مثال تھی جو قرآن حکیم مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوهن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا